إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اس سے پیشتر آیات میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات ہے. یعنی جو واقعہ بیان کیا گیا تھا طالوت جالوت کا، اس واقعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ ایک نبی امی کی زبان سے اتنا سچا واقعہ، جہاں اس نبی نے اس کو نہ کسی سے سنا ہے نہ کسی سے اس نے پڑھا ہے، اور اتنا تاریخی جو صدیوں پرانا واقعہ ہے وہ نبی اس کو بیان کر رہے ہیں، یہ آپ کی نبوت کی کھلی ہوئی علامت ہے. لیکن منکرین وحی آپ کے مخالفت پر ڈٹے رہے. ظاہر ہے کہ اس سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونا ایک فطری اور طبیعی بات تھی. اب ان آیات کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین اور تسلی دی جا رہی ہے کہ امتوں میں کسی بھی امت میں ایمان عام نہیں ہوا ہے. اب آپ کو انبیاء سابقین کے احوال، ان کے کوائف سنائے جا رہے ہیں کہ وہ کیسے کمال کے انبیاء گزرے ہیں، لیکن ان کی امت نے بھی اختلاف کیا اور پوری امت نے ایمان قبول نہیں کیا. لہذا آپ رنجیدہ نہ ہوں، افسردہ نہ ہوں، اس طرح سے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. بہرحال اب ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات اجمال کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تلکا سے یہ اشارہ ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ میں المرسلین کی طرف. یہاں تلکا مؤنث استعمال ہوا ہے، ویسے اس کو ذالکہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں جماعت کا لفظ محذوف ہے، یعنی تلکا جماعت الرسل، اس کی مناسبت سے یہاں تلکا لایا گیا ہے. ان رسولوں میں فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اس آیت کریمہ میں خاص طور سے فضلنا پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہاں تفضیل کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، یہ فضیلت ہم نے دی ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی یہ فضیلت عند اللہ ہے. عام لوگوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی نبی کو کسی نبی پر فوقیت اور فضیلت دیں، کسی نبی کو کسی نبی پر بہتر اور افضل بتلائیں. یہ لوگوں کو یہ نہیں کرنا ہے. یہ مقام و مرتبہ، یہ فضیلت اور فوقیت کا اختیار یہ اللہ کا ہے، اور اللہ نے فضیلت و فوقیت عطا فرمائی ہے. بہرحال اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا. آپ نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا لا تخیروا بین الانبیاء،
اور قرآن مجید میں بھی اس عقیدے کی تلقین کی گئی ہے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ایک جگہ فرمایا گیا لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ ہے اسلام کا عقیدہ۔ بحیثیت نبی کے تمام انبیاء علیہم السلام اور بحیثیت رسالت کے تمام رسول وہ برابر ہیں، اور اللہ نے جو ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے، ہاں اس کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا۔ ہمیں اس پر عقیدہ رکھنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ بہرحال آگے فرمایا گیا وہ انبیاء علیہم السلام جن کو اللہ نے مقام و مرتبہ فوقیت عطا فرمائی، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں منہم من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا کلام ہوا، اور بعض لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اللہ کا کلام ہوا، اور ویسے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع سے بھی کلام ہوا۔ لیکن ہاں دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ یعنی فرشتے کے بغیر اللہ کا کلام ہوا، لیکن یہ وضاحت آپ کے علم میں رہے، یہ جو کلام ہوا تھا یہ کلام بھی ورائے حجاب تھا۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان فرمایا گیا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ اللہ اپنے بندوں سے جو کلام کرتا ہے اس کے بارے میں وضاحت کر دی گئی۔ کسی انسان کے اختیار میں، اس کے بس میں یہ نہیں کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو، ہاں مگر اگر وہ ہم کلام ہوگا تو وہ اس طرح سے، وہ کس طرح سے ہوگا؟ الا وحیا، وحی کے ذریعے سے ہوگا، اور وحی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو الہام فرمائیں گے، چاہے وہ خواب کے ذریعے سے فرمایا جائے، اللہ اس کے دل پر القاء فرما دیں، یا یہ کہ من ورائے حجاب ہوگا، او یرسل رسولا، یا تیسری شکل یہ ہے کہ فرشتے کو بھیج کر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہوا ہے وہ من ورائے حجاب تھا۔ بہرحال آگے فرمایا کہ بعض اللہ کے رسول وہ بھی ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، جن کو اس نے بلند درجات عطا فرمائے۔ یہاں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات میں بعض کے بعد ایک صلہ محذوف ہے، وہ صلہ علی کا بھی ہو سکتا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى درجات، یا فی کا صلہ بھی ہو سکتا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فی درجات، الی کا صلہ بھی ہو سکتا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ الی درجات۔ اب یہ بعضهم سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو یہ اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم رسولوں میں سے ہیں آپ، ان کی طرف بھی ہو سکتا ہے، حضرت ادریس کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس کے بارے میں قرآن مجید میں خود وضاحت کی گئی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور حضرت مجاہد جو کبار تابعین میں سے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور علماء نے ایک اہم نقطہ، خاص طور سے علامہ زمخشری نے تو یہاں ایک نقطہ بیان کیا کہ وہ شخصیت یا ایسا مقام جہاں بہت واضح ہو وہاں نام کا بھی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی میں زیادہ بلاغت ہوتی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنے معجزات دیے گئے کہ کسی اور کو وہ معجزات نہیں دیے گئے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ان معجزات کی تعداد 1000 سے زائد ہے، اور سب سے بڑا معجزہ آپ کو قرآن مجید کی شکل میں دیا گیا ہے۔ بہرحال تو یہ اشارہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، پھر حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہوا، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات، واضح اور کھلے ہوئے دلائل عطا کیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو طاقت پہنچائی روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے۔
یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے وہ بھی بہت معنی خیز ہے۔ حضرت عیسیٰ کے تذکرے میں ابن کی وضاحت کر دی گئی، اور اس سے خاص طور سے وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو والعیاذ باللہ ابن اللہ کہتے ہیں، یہاں قرآن مجید نے ان کے اس باطل عقیدے کی تردید کر دی گئی اور بتا دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو مریم صدیقہ کے فرزند ہیں، اور البینات کہہ کر بھی وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مداری اور جادوگر قرار دیتے ہیں، فرمایا نہیں، اللہ رب العزت نے تو ان کو بینات واضح معجزات عطا فرمائے تھے، اور اللہ نے تو ان کو یہ مقام عطا فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ جو دشمن یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ رہتے تھے، بس ان کی بچپن سے روز اول سے ان کی حفاظت کی گئی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے۔ اب اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے کمالات کے تذکرے کے بعد اب امتوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ جو من بعدہم ان کے بعد ہوئے، یعنی انبیاء علیہم السلام کے بعد آئے، یعنی ان کی امتیں، ان کی قومیں، وہ قتل و قتال نہ کرتی من بعد ما جاءتہم البینات، جبکہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، تو ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا۔ یہ سب کچھ ہوا، یعنی اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ اللہ نے جبر و اکراہ نہیں چاہا۔ اگر اللہ جبر کرتا، مجبور کرتا، تو اس دنیا میں کوئی ایسا نہ رہتا جو اللہ پر ایمان نہ لائے۔ قرآن مجید میں وضاحت کی گئی ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ کا منشا ہوتا، اگر اللہ مجبور کر دیتا، سب لوگ ایمان لے کر آتے، کوئی بغیر ایمان کے نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہدایت و ضلالت کے اندر جبر و اکراہ کا طریقہ اختیار نہیں فرمایا، یہاں لوگوں کو خود اختیار دیا گیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھلا دیے ہیں، وہ چاہیں جس راستے کو اختیار کر لیں۔ اس لیے فرمایا اگر اللہ چاہتا، یعنی اللہ اگر جبر کرنا چاہتا، مجبور اگر کر دیتا، تو کوئی قتال نہیں کر سکتا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، یہ جو اوپر کہا گیا ہے اسی کی تاکید یہ دوبارہ یہاں ذکر کی گئی۔ اگر اللہ چاہتا، جبر کرنا چاہتا، تو وہ قتال نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ رب العزت کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ اپنی قدرت سے وہی کرتا ہے جو اس کو اس کی حکمت سے منظور ہوتا ہے۔ بہرحال دنیا کے اندر اللہ کی حکمت یہی ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور اس دارالامتحان میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اس لیے اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، اور اللہ نے مجبور نہیں کیا، اس وجہ سے لوگوں نے یہ اختلاف کیا، اور کچھ نے ایمان کی راہ کو اختیار کیا، اور ایک بڑی تعداد نے کفر کی راہ کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ واقعات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو تسلی اور تسکین ہو۔ وہ لوگ جو آپ کا انکار کر رہے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ اس کے اوپر وہ مصر ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، فرمایا کہ آپ کو اتنا افسوس اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ کی حکمت ہی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ لوگ اس کا انکار کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔